السلام علیکم عزیز طالبات، یہ میرا 19واں لیکچر ہے ہفتے کا۔ یہ ویکینڈ کا لاسٹ لیکچر ہے، اس کے بعد نیکسٹ منڈے سے پھر دوبارہ شروع ہوں گے۔ اس میں جماعت ششم کے لیے اسلامیات کا لیکچر ہے۔ نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ فرما رواؤں سے مراد ہے حکمران جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم یا صدر، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے ان دعوت دینے کے لیے۔ ان میں بہت سے لوگ شامل تھے۔ خسرو پرویز ایران کا تھا، حارث غسانی حاکم دمشق تھا، نجاشی تھا، مقوس تھا، ہرقل تھا، کیسر روم، ان تمام کو آپ نے، اور اس کے علاوہ منذر بن مساوہ حاکم بحرین، شاہ عمان، ان تمام لوگوں کو آپ نے خط لکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ یہ خاص ایک مقصد تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے صرف ایک بستی کو یا ایک خاص لوگوں کو نہیں اسلام کی تعلیمات دینی تھی، آپ نے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا۔ اس وجہ سے آپ کو پھر دوسرے انبیاء کرام سے تھوڑا مختلف اس لیے ہے کہ آپ نے پھر مختلف ملکوں میں خطوط لکھے، دعوت اسلام دی تاکہ اسلام پھیلنا شروع ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس دعوت اسلام کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو تمام عالم انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا بھیجا۔ وہ ایک آفاقی اور عالمگیر پیغام کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے۔ ایک آفاقی ایسا اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام، اور عالمگیر تمام لوگوں کے لیے تھا۔ اور اس پیغام کو آپ نے عام کرنے کے لیے مختلف طرح کے کام کیے، چنانچہ ضروری تھا کہ عرب کی سرزمین تک اس دین کو محدود نہ رکھا جائے۔ اب صرف عرب تک اس کو آپ محدود نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی، خاص نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اکثر جگہ پہ یہ چیز آئی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو پھر آپ کا رتبہ بھی واقعہ معراج سے بھی آپ کے رتبے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ چند لمحوں میں ساری دنیا کی اور خاص طور سے 7 آسمانوں کی اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی۔ تمام انبیاء جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے ان کی آپ نے امامت فرمائی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، اور ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا نبی دیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ دیگر علاقوں میں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا بھرپور اہتمام کیا جائے۔ اسے صرف سرزمین عرب تک نہیں محدود رکھنا بلکہ اس کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اس کے لیے آپ نے لوگوں کو تبلیغ شروع کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اب قدرے امن و امان کا ماحول پیدا ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ یاد آئی جو بھی پڑھ چکے ہیں، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اس کے بہت سارے فائدے ہوئے جنگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ امن و سکون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ممالک کے فرما رواؤں کو تبلیغ خطوط لکھے۔ بہت سے ملکوں کے بادشاہوں کو آپ نے تبلیغ اسلام کی طرف بلانے کے لیے، تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعوت دینی ہے دوسرے بندے کو کہ اپنے میرے دین کی طرف آؤ۔ جن بادشاہوں اور حاکموں کے نام یہ خطوط لکھے ان میں سے چند یہ ہیں: خسرو پرویز شاہ ایران، حویزہ بن علی حاکم یمامہ، حارث غسانی حاکم دمشق، نجاشی شاہ حبشہ۔ یہ کچھ یاد آیا ہے کہ حبشہ کا کچھ ایک واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں اسلامیات کی مختلف کتابوں میں پہلے، اس سے جب نجاشی کو جعفر طیار جو نجاشی بادشاہ ان کو بلاتا ہے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جاتے ہیں، پہلی ہجرت جو تھی حبشہ کی ہجرت تھی۔ وہاں پہ نجاشی حکمران ہوتا ہے اور وہ آپ جعفر طیار کو بلا کر
حضرت جعفر طیار کو بلا کر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ جو کچھ بتاتے ہیں اس کے بعد وہ تنکا اٹھا کر کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی ایک اللہ ہے اور ایک نبی ہے جس کو ہم نے ماننا ہے، اور اس کلمہ بھی اور ان چیزوں کی اس نے صداقت کی، اس نے ضمانت دی، اس نے کہا آپ سچے ہیں اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا تھا کہ کفار مکہ جب دیکھا کہ حبشہ میں سکون سے مسلمان رہ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، تو انہوں نے جا کے مسلمانوں کی شکایت کی تھی، تو نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار کو بلا کر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ مقوس شاہ مصر، ہرقل شاہ کیسر، منذر بن مساوی حاکم بحرین، شاہ عمان، یہ خطوط مختلف صحابہ کے ذریعے بھیجوائے گئے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے بھیجائے گئے، یعنی بہت زیادہ ہوں صحابہ تو عنہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی ملتحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے بادشاہ مقوس کی طرف یہ خط دے کر روانہ کیا۔ حاتم بن ابی ملتحہ، سمجھ آ گئی، تھوڑا مشکل نام ہے، ابی ملتحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے بادشاہ مقوس کی طرف یہ خط دے کر، یہ نام بھی تھوڑا مشکل ہے، میں اس لیے دوبارہ پروناؤنس کر لی ہوں آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ شاہ مصر مقوس کے نام خط اور انداز تحریر، اسی میں خط کی خوبیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ خط، ان کی خصوصیات بھی اسی میں بتا دی گئی، اور شاہ مصر کے بارے میں بھی اسی پیراگراف، تو اس میں 2 کوشچن بنتے ہیں، میں نے دونوں لکھے ہیں اور ان کا آنسر ایک ہی ہے، سیم ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرما کر تحریر کرایا، محمد رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ مصر، وہ لوگ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا ہوا، لیکن میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ ہمارے لیے تو واجب ہے نا، کی طرف سے شاہ مصر کے نام، اس پر سلامتی ہو جو حق کی پیروی کرے، کس شخص کی جو حق کی پیروی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو اللہ تعالیٰ کے نبی لا رہے ہیں وہ حق ہے، اس کی پیروی کرے گا تو وہ سلامتی میں رہے گا۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، دین اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، یہ دین آخری دین ہے اور فطری طور پر بہت اللہ تعالیٰ کی بنیادی حقوق کے بہت قریب ہے، اس لیے تم اس کو اگر قبول کر لو گے تو سلامت رہو گے، تمہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کی وجہ سے جب آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کے پیچھے آپ کی امت عوام سے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور گناہ نہیں کریں گے، لیکن اگر تم نے روح گردانی کی تو قطبیوں کا گناہ بھی تم پر، یعنی قطبیوں کی قوم کے لوگوں کو کہا گیا، ٹھیک ہے، گناہ تم پر ہوگا کیونکہ تم حکمران ہو، تمہارا یہ کام ہے تم اپنے قوم کو سیدھے راستے پر لے کر جاؤ۔ اگر تمہیں دوہرا ثواب اس لیے ملے گا کہ تم اپنی عوام کو بھی اپنے ساتھ لاؤ گے اور ایک نیک اچھے راستے پر چلو گے، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اس کا نقصان بھی ہے۔ یہ سنیں، شاہ مصر نے آپ کا خط نہایت ادب و توجہ سے سنا اور سفیر کی تعظیم و تکریم، عزت اور احترام کی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمتی تحائف روانہ کیے، لیکن خود اسلام کی دولت سے محروم رہا، یعنی دور رہا اسلام سے، خود اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ہم یہاں تک یہ 2 پوائنٹس پڑھیں گے اور اس پہ جو کوشچنز بنتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگوں، ٹھیک ہے، اور سمجھانے بھی لگوں دوبارہ، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ساتھ ساتھ دوبارہ سمجھا دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو تبلیغ خطوط کیوں روانہ کیے؟
اس کی وجہ تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محدود نہیں تھا، صرف سعودی عرب کی زمین تک محدود نہیں رہنا تھا، بلکہ آپ نے ایک آفاقی اور عالمگیر پیغام لے کر آئے تھے جس کی تبلیغ اور اشاعت بہت ضروری تھی. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب لکھوا دیتی ہوں جو آپ کے چیپٹر میں ہے، اسی حساب سے لکھوایا ہے میں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی اور عالمگیر پیغام کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے، چنانچہ ضروری تھا کہ عرب کی سرزمین تک اس دین کو محدود نہ رکھا جائے بلکہ دیگر علاقوں میں بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا بھرپور اہتمام کیا جائے. چنانچہ آپ نے کئی ممالک کے فرما رواؤں کو تبلیغ خطوط ارسال کیے. یہاں تک میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیا تھا، کیوں تبلیغ خطوط ارسال کیے، محدود نہیں رکھنا تھا. یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، تمام دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے، اور اس کو آپ نے مکمل کیا. کتنے سالوں میں، کتنے برسوں میں مکمل کیا تھا؟ 23 برسوں. شاہ مصر مقوس کے نام لکھے گئے خط کا متن تحریر کریں، بتائیں کہ اس خط کا کیا نتیجہ برآمد ہوا. نیز شاہ مصر اسلام کی دولت کو کیوں نہ پا سکا. اور نیکسٹ کوشچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط کی عبارت میں آپ کو کیا کیا خوبیاں نظر آتی ہیں؟ اس میں ہی انداز تحریر بھی لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی خطوط ارسال فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرما کر تحریر کرایا. محمد رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مصر کے نام، سب سے آخر میں ان کا نام ہوتا تھا. پہلے بسم اللہ اللہ کا نام لے کر ابتدا کی جاتی تھی، پھر حضرت محمد کا نام ہوتا تھا، پھر شاہ جس کو خط لکھا جاتا اس کا نام ہوتا تھا. اس پر سلامتی ہو جو حق کی پیروی کرے. دعوت دی جا رہی ہے نا کہ اگر تم یہ جو حق کی دعوت ہے اس کو قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجے گا. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اب وہ نظر آ رہا ہے بیٹا؟ اسلام کی دعوت دیتا ہوں، دین اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا. ابھی میں یہ سمجھا چکی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن پھر دوبارہ سمجھا. لیکن اگر تم نے روح گردانی کی، یعنی اس سے دور رہے، اس سے انکار کیا، روح گردانی کا مطلب یہ ہوتا ہے انکار کرنا، تو کتبیوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا. یہ تمہارے اپنے لوگوں کا، عوام کا گناہ بھی تم پر ہوگا، کیونکہ آپ رکھوالے ہو، حکمران ہو. شاہ مصر نے آپ کا خط نہایت ادب اور توجہ سے سنا اور سفیر کی تعظیم و تکریم کی، عزت اور احترام کیا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمتی تحائف روانہ کی، لیکن خود اسلام کی دولت سے محروم رہا. اس کے دل میں روشنی اسلام کی تھی، اسے سمجھ تھی کہ یہ دین حق ہے، لیکن پھر بھی اپنے لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ اسلام کی دولت سے محروم رہا. خود اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو یہ کوشچنس؟ اللہ حافظ.